صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے، سب سے پہلے تو آپ سب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہم ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ایک لڑکی حافظ قرآن ہے، اس پہ یہ کہانی میں نے خود نے سنی اور مجھے یہ سٹوری بہت اچھی لگی۔ عالم اسلام پہ بھی تھی، دین پہ بھی تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس ویڈیو پر اس سٹوری پر ایک ویڈیو بنائی جائے، اس کے بارے میں دیکھا جائے، سمجھا جائے اور آپ سب کو بھی بتایا جائے۔ دیکھیں کہ انسان جیسا نظر آتا ہو وہ ویسا نہیں ہوتا۔ ہماری زندگیاں جس طرح سے چل رہی ہوتی ہیں، ہمیں جس طرح کا انسان دکھائی دے رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اعمال ویسے نہ ہو۔ ہم حافظ قرآن دیکھ کر یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ جی حافظ قرآن ہے، یہ پتہ نہیں کتنا نیک ہوگا، اور کسی کے بارے میں اپنے خیالات اچھے اور کسی کے بارے میں برے خود ہی بنا لیتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنے خیالات، جو بھی انسان جیسا بھی ہے، یہ اللہ پاک کی ذات کو بہتر پتا ہے، ہمیں تھوڑی نہ پتا ہے کہ کوئی کیسا ہے۔ لیکن آج کل کا یہ معمول بن چکا ہے دنیا کا کہ ہر کسی کے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے دینا کہ یہ نیک ہے، یہ گناہ گار ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارے رب تعالیٰ کی ذات کو پتا ہے۔ تو آج کا یہ ٹاپک جو ہے وہ ہے ایک حافظ قرآن لڑکی پہ۔ ایک لڑکی جو حافظ قرآن تھی، ایک لڑکا اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور محبت بھی اتنی کہ دن رات ہی اس لڑکی کے خیالوں میں کھویا رہتا ہے۔ صبح و شام اس لڑکے کا بس ایک ہی کام ہوتا ہے کہ وہ اس لڑکی کے خیالوں میں کھویا رہتا ہے۔ خیر ایک دن اس لڑکے نے کیا کیا کہ اپنے گھر والوں کو اس لڑکی کے گھر بھیجا رشتہ لینے کے لیے۔ اس کے گھر والے گئے اور وہ رشتہ لے کر آئے، لڑکی کے گھر والے بھی مان گئے، تو ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔ جب وہ زندگی گزارنے لگے اور شادی کے بعد بھی وہ لڑکا اس لڑکی سے بے انتہا محبت کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر ایک بات کو وہ پورا کرتا تھا۔ جیسے ہی کچھ عرصہ گزرا ان کی شادی کو، تو وہ لڑکی بیمار ہو گئی، جو حافظ قرآن تھی وہ بیمار ہو گئی، اور وہ لڑکا سوچ میں پڑ گیا کہ اس قدر اس کو تکلیف، حالانکہ یہ تو حافظ قرآن ہے، تو میں نے اس میں کوئی گناہ بھی نہیں کرتے ہوئے دیکھا، کوئی برائی بھی نہیں دیکھی، پھر بھی اس کو اتنی تکلیف کیوں؟ خیر وہ اس لڑکے نے اس لڑکی کا علاج کروایا جہاں تک ہو سکتا تھا، بہت اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، ہر چیز اس نے کی، ہر چیز اس نے کی، لیکن جب تھک گیا، وہ ہار گیا۔ اس لڑکی کے 3 دن ہو گئے تھے، 3 دن ہو چکے تھے، اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس کی صرف سانسیں چل رہی تھی، اور اس کی کنڈیشن اتنی کو بری تھی کہ وہ لڑکا دیکھ کر خود پریشان ہو جاتا تھا کہ یہ حافظ قرآن ہے، اس کے ساتھ اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے۔ خیر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ لڑکے نے خود دعائیں کرنی شروع کر دی کہ یا اللہ اس کو موت دے دے۔ حالانکہ اس کے لیے تکلیف دہ تھا، اس کی محبت تھی، اس کی پسند کی شادی تھی، اور ویسے بھی کسی انسان کے ساتھ آپ کچھ لمحے ہی کیوں نہ گزار لیں، آپ کا دل اس کے ساتھ اٹیچڈ ہو جاتا ہے۔ تو وہ لڑکا اس کے ساتھ تھا، لیکن پھر بھی اس کی تکلیف دیکھ کر اس نے اللہ پاک سے دعا کی، اس لڑکے نے سورہ یاسین پڑھی، سورہ رحمان پڑھی، اور اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ تو اس کو موت عطا کر دے، اس کو پردہ دے دے۔ اس لڑکے کی دعا قبول ہو گئی، 3 دن بعد اس لڑکی کی وفات ہو گئی۔ خیر لڑکا بہت رویا اور رونے لگا، پھر اس نے اپنے آنسو صاف کیے، صبر کیا، حوصلہ کیا، اور لڑکی کو کفن دفن کر کے دفنا کے آ گیا۔ جب کچھ دن گزرے تو اس نے لڑکے نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی زوجہ، اپنی بیوی کی قبر سے ہو آؤں، تو لڑکا اس کی قبر پر گیا تو دیکھتا ہے کہ 4-5 کتے وہاں پر بھونک رہے ہیں۔ جب وہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ کتے اسی کی بیوی کی قبر پر بیٹھے بھونک رہے تھے۔ لڑکا پریشان ہو گیا بہت زیادہ، خیر اس نے وہاں پہ ایک پتھر پکڑا اور مارا اور کتوں کو بھگا دیا۔ پھر 2-3 دن بعد اس لڑکے نے سوچا اور وہ پھر قبرستان گیا، تو اس نے پھر سے وہاں پر جا کر دیکھا کہ وہاں پر پھر کتے بیٹھے ہیں اور وہ بھونک رہے ہیں۔ وہ لڑکا کافی زیادہ پریشان ہو گیا کہ مطلب کہ یہ کیا ہے، اور بھی قبریں ہیں لیکن میری بیوی کی قبر پر ہی کیوں کتے بھونکتے ہیں۔ پھر اس نے وہی کیا، اس نے پتھر اٹھایا، کتوں کو مارا، بھگایا، اور پھر وہاں سے ہو کر آ گیا۔ اگلے دن وہ پھر گیا تو اس نے دیکھا کہ پھر وہی سین چل رہا ہے، وہاں پہ 4-5 کتے بیٹھے ہیں اس کی بیوی کی قبر پر اور بھونک رہے ہیں۔ وہ پھر سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا،
फिर वो वहां से सीधा गया, उसने कुत्तों को भगाया और सीधा अपनी सास के पास, मतलब कि लड़की की माँ के पास चला गया। उसने कहा कि ये क्या माजरा है, मुझे आपसे कुछ पूछना है। उसने कहा पूछो बेटा। उसने कहा कि ये क्या माजरा है, मेरी बीवी हाफिज़े कुरान थी, मैंने उसका कभी कोई गुनाह नहीं देखा, उसमें कभी कोई बुराई नहीं देखी, उसे कभी कुछ गलत करते हुए नहीं देखा, तो ये ऐसा क्यों है कि उसी की कब्र पर कुत्ते भौंकते हैं। उसकी माँ ने कहा उसने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया था कि जैसे उसकी कब्र पर कुत्ते भौंके। लेकिन फिर कुछ देर के बाद उसको ये याद आया, उसकी माँ को ये याद आया कि उसने कहा बेटा रुको, तुम्हारी बीवी जो मेरी बेटी थी, तुमसे निकाह से पहले वो किसी से मोहब्बत करती थी और उसने इस बात के बारे में मुझे बताया। तो मैंने आगे से उससे कहा कि बेटा देखेंगे, अगर तो वो लड़का तुम्हारे लिए सही हुआ तो हम तुम्हारी उससे शादी कर देंगे, अगर ना सही हुआ तो फिर नहीं। तो उसने अपनी माँ के साथ बदतमीजी की। और एक दफा तो उसकी माँ ने ये बताया कि उसने इस कदर बदतमीजी की कि उसने अपनी वालिदा पर, अपनी माँ पर हाथ तक उठा दिया। तो उस दिन उसने कहा उसकी इस हरकत की वजह से सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा रब भी उससे नाराज है। तो वो वहां से चला गया। इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? हमें ये सबक मिलता है कि हमारे माँ बाप अगर बूढ़े भी हो जाएं, वो हमसे एक बात को 10 दफा भी पूछे ना, तो हमें वहां पर उनको 10 दफा जवाब दे देना चाहिए। देखिए जब हम बचपन में होते हैं ना, हम भी उनको इसी तरह से सताते हैं। अगर हम एक बात उनसे कर रहे हैं और वो उस बात को बार बार कर रहे हैं, तो वहां पर सब्र कर जाए। वो आज का किया हुआ सब्र आपको दुनिया और आखिरत में दोनों में ही आपकी भलाई ही भलाई है। और अगर आप गुस्सा करेंगे, उनके साथ चीखेंगे, बोलेंगे, तो आप उनको ही नहीं अपने खुदा को भी नाराज करेंगे। इसीलिए खुद सोचें और देखें कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना था यहाँ पर। ये आज की स्टोरी से हमें यही सबक हासिल होता है कि इंसान के पास जितनी भी नेकियां हो, वह कुरान पढ़ रहा हो, नमाज पढ़ रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन अगर वो अपने माँ बाप का फर्माबरदार नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको कोई भी चीज़ मनवानी भी है ना अपने माँ बाप से, तो उनसे मोहब्बत से पेश आए, उनको अपनी हालत बताएं, उनकी सिचुएशन को आप समझें और वो आपकी सिचुएशन को समझें। हर चीज़ को तलखी में ना लें, कभी भी अपने माँ बाप के साथ नाफरमानी ना करें। माँ बाप के नाफरमान की माफ़ी ना तो इस जहान है ना अगले जहान है। अल्लाह पाक की ज़ात कभी भी उस इंसान को माफ़ नहीं करती जो माँ बाप का नाफरमान होता है। तो आज का ये टॉपिक हमारा जो था, जिस बारे में हमने बात करनी थी, ये एक हाफिज़े कुरान लड़की की स्टोरी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। लाइक कीजिएगा और आगे से आगे शेयर कीजिएगा, ताकि अगर ये जिस रास्ते पर लोग चल रहे हैं, अगर इस रास्ते पर कोई है अपने माँ बाप का नाफरमान है, तो हो सकता है मेरे या आपकी वजह से कोई भी शख्स इस नाफरमानी से पास आ जाए, तो ये हमारे लिए भी नेकी है और सदका जारिया है ये हमारे लिए। इस किसी भी नेक बात को फैलाना। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।